کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا، جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو، آنا تو شروع ہو، گرتے پڑتے ہی آؤ۔ کچھ آپ کرو گے، کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے شیڈول کو، اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے۔ بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی۔ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی، آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا، کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا۔ تو غیرت کا تقاضا بھی ہے، فجر گئی تو ناشتہ بھی کیا۔ اے اللہ ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں، اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے، نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے، اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، سکون ہمیں ہی مل رہا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے۔ اور صبح کی جو دھوپ ہے نا، یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی، سرخ دھوپ، یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں لگی۔ دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے، چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو، لیکن صبح کی دھوپ ہے جب سورج سرخ ہوتا ہے، یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ہمارا ہی فائدہ اس میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا، ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام، کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے، ہمیں آگے سیٹ مل جائے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن۔ تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا، حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اگلی صف میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے، تو غیب ہے۔ تو اس میں جو آگے آگے ہوگا، تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے، اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے۔ تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی، تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صف اول میں، کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے۔ پورا محلہ وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا، ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، ہر آدمی جھگڑا کرے گا، ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا۔ اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ قرعہ ڈالا جائے گا۔ آج کیونکہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں، وہ بالکل پیچھے بیٹھے، آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں، کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم۔ تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے۔ تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے، اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے، تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، بستر سے ایسے اٹھتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے، پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار، کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا۔ بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ، 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ سے زیادہ، پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے، سکون سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جتنی دور سے چل کے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے۔ کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے یار، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے۔
نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنی چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی، کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے، منہ اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں، بازوؤں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وہ دھل رہے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے، نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین. آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن، جو نمازی تھے اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے، فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو؟ سفید، اور پاؤں کیا ہو؟ سفید. صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے. سب کے بازو کیا ہوں گے؟ نورانی اور سفید. جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے، نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. تو پہلے سے پلاننگ کرو. فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی. آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا، مزہ آنا شروع ہوگا. پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا، جتنا مضبوط ہوگا، زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.